أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين صدق اللہ العظیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی لاسٹ سورہ سورہ زخرف 89 آیات ہیں. 43 نمبر سورت ہے, مکی ہے. ٹائم اس کا 11 to 13 ایئر آف جاسیہ اور دخان کے ساتھ نازل ہوئی ہے. جاسیہ اور دخان کے تقریباً 5-6 سال بعد سورہ شورا کے ساتھ نازل ہوئی اور حوامیم سلسلے کی یہ آخری سورت ہے. سینٹرل آئیڈیا کیا ہے؟ آسمان کا خدا زمین کا ہی خدا ہے. آسمان کا خدا ہی زمین کا خدا ہے, اور جو آسمان کی ضرورتوں کو کافی ہے وہ زمین کی ضرورتوں کو بھی کافی ہے. ایک ورڈ ہے اس میں مترفوہا, یہ اس کو میں ایکسپلین کر دیتی ہوں. یہ ٹرمینالوجی بہت سی صورتوں میں قرآن کے یوز ہوئی ہے. اطراف کسے کہتے ہیں؟ کہیں پر اس کا ترجمہ مولانا مودودی صاحب کر دیتے ہیں کھاتے پیتے لوگ, کہیں کر دیتے ہیں ہیپی فیملی لائف والے. تو میں نے اس کو لٹرل میننگ کی طرف گئی ہوں. تو جب میں نے دیکھا ہے جن کا دنیا میں وقت ایسے گزرے جیسے پارٹی ہو رہی ہو, جاب بھی اچھی ہے, پیچھے سے خاندان بھی بڑا کھاتا پیتا ہے, سونے کے چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوئے ہیں, آپ کی فیملی لائف بھی بڑی سٹیبل ہے, میاں بیوی کا تعلق بھی آپ کو بڑے ہی فرصت سے بڑا اچھا میسر ہے, آپ کی فیملی میں آپ کی بات بھی بڑے اچھے طریقے سے سنی جاتی ہے. اور اللہ نے کہا کہ قیامت کے دن یہ لوگ مجرموں کی صف میں کھڑے ہیں. کیونکہ قرآن کی بات اور ہر زمانے کے پیغمبر کی بات ان کے اس کمفرٹ زون کو انویڈ کرتی ہے, کہیں نہ کہیں جا کے لگتی ہے. جو انہوں نے سیٹ اپ بنایا ہوتا ہے کہ بچے ہماری پسند سے شادی کریں گے, بچے ہماری پسند سے رشتہ جوڑیں گے, بچوں کے دوست بھی ایون اپنے لیول کے ہونے چاہیے اسٹیٹس کے. تو جب قرآن کہہ دیتا ہے کہ یہ تو کسی کو بھی دوست بنا سکتے ہو, عزت کا معیار تقویٰ ہے, اسکن کلر اکانومیکل اسٹیٹس عزت کا معیار نہیں ہے, تو پھر ان کو لگتا ہے قرآن کی باتیں ان کو اپوز کر رہی ہے. مترفوہا, وہ عزت اور شقاق میں ہوتے ہیں. تو یہ پیپل کہاں کنیکٹ جا کے ہوتے ہیں؟ عزت اور شقاق کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں. ہماری پہلی سورت صاد کے ساتھ کنیکٹ. ان کو لگتا ہے جو ہمارا سیٹ اپ ہے, ہم نے بتایا ہے کہ بچوں کو سمجھ نہیں ہے, ہم نے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے. ہماری مشورے سے جب ہمارے کزنس کی شادیاں کامیاب ہو سکتی ہیں تو ہم اپنے بچوں کی تو بہت اچھے مشورے دیں گے, بہت اچھے سجیشنز دیں گے. اور جب بچہ اپنے اس رائٹ کو جو اللہ نے اسے دیا استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر یہ ان کو لگتا ہے کہ قرآن ان کے خلاف جا رہا ہے. پھر عزت اور شقاق میں آ جاتے ہیں, پھر جھوٹی غیرت, پھر آنر کلنگ کی طرف آ جاتے ہیں, ایموشن کلنگ کی طرف آ جاتے ہیں, اور ایموشنل بلیک میلنگ پر اتر آتے ہیں. مترفوہا, اس صورت کو پڑھتے ہوئے یہ ورڈ یاد رکھیے گا, حامیم والکتاب المبین. یہ حروف مقطعات ہیں اس کتاب کا حصہ جو بڑی واضح ہے, بڑی روشن ہے. کچھ بھی اللہ تعالیٰ نا فلسفی میں لپیٹ کے شوگر کوٹڈ بات کو نہیں رکھتا, سیدھی بات کر دیتا ہے. انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. اس کو عربی میں فصیح زبان میں اللہ نے خالص زبان میں اتارا ہی اس لیے کہ تمہاری نیتیں خالص ہو جائیں, تمہیں سمجھ آ جائے خالص دین ہے کیا, تمہیں عقل آ جائے. افنضرب عنکم الذکر 5 نمبر آیت. کیا میں نہ بیان کروں تمہارے لیے, کہانیاں نہ سناؤں تمہیں, پروفٹس کی سٹوریز نہ بتاؤں, تمہیں اللہ یاد نہ دلاؤں جنت جہنم کے تذکرے کر کے صفحاً اس مصحف میں سے, ان کنتم قوم مسرفین, کیونکہ تمہیں یہ باتیں ناگوار ہیں, کیونکہ تمہاری جھوٹی عزت انا, تمہاری ایگو کو, تمہاری اگنورنس کو, تمہاری ایروگینس کو تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ تمہارے جو خوف ہیں جس سے تم نے لوگوں کو ڈرا رکھا ہے, تم نے بچوں کو ڈرا رکھا ہے کہ معاشرہ کیا کہے گا, تم نے اس سوسائٹی میں نہیں رہنا, تم نے یہاں موو نہیں کرنا, تم نے بچوں کو ڈرا رکھا ہے باس کو آلویز رائٹ کہنا ہے تم نے, ورنہ تمہارے گھر کا چولہا نہیں جلے گا. تو اس خوف سے کیونکہ تمہاری آنے والی نسلیں نہ نکل جائیں, اس لیے کیا میں قرآن کی باتیں نہ سناؤں تمہیں؟ یہ کوشچن اللہ کر رہا ہے ایسے لوگوں سے جو مترفوہا. اللہ اکبر. آیت نمبر 22 میں یہ ورڈ یوز ہوا ہے مترفو. میں پوری آیت پڑھ دیتی. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ. یہ مکہ والے صرف جھوٹی انا میں مبتلا نہیں ہیں, جب بھی ہم نے رسول بھیجے کسی بستی کی طرف, من نذیر, انہیں خبردار کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ, مگر کہا
मुतरफूहा, उसके बड़े लोगों ने, इलीट ने कहा, जिनकी बड़ी अच्छी फैमिली लाइफ थी, जब जैसे फिरौन ने कहा कि हमारी सिविलाइजेशन परफेक्ट है, मूसा तो हमारी परफेक्ट चीज़ को अपसेट करने के लिए आ गए। मुतरफूहा इन्ना वजदना आबाअना अला उम्मतिन, हमने अपने बड़ों को ऐसे पाया है, हमारे पेरेंट्स ऐसे करते आए हैं, हमारे पेरेंट्स का सिस्टम सबसे अच्छा है, जॉइंट फैमिली सिस्टम सबसे अच्छा है। तो क्या पेरेंट्स को ओल्ड होम में दाखिल करवा देते हम? उनकी ना मानते थे, उन्हें समझ ही नहीं आई कि पेरेंट की अतात और एहसान में क्या फ़र्क है। खुशहाल लोगों को जो बड़े सेट हैं, जिनकी इकोनॉमी भी सेट है, जिनकी फैमिली लाइफ भी सेट है, उन्होंने क्या कहा? इन्ना वजदना आबाअना अला उम्मतिन, हमने अपने वालिदैन को, हमने अपने बड़ों को इस पर पाया, और हम तो वालिदैन की अतात कर रहे हैं क्योंकि वो अल्लाह ने कहा भी यही है। व इन्ना अला आसारिहिम मुक्तदून, और जो उन्होंने नक्शे कदम छोड़े, जो उन्होंने फुट स्टेप्स छोड़े, जो रस्में वो बना गए। मेहंदी पर मेरी माँ ने भी मायों पर पीला जोड़ा पहना था, मैं भी ऐसे ही पहनूंगी, किसी भी फ्रेंड की मायों हो मैं येलो ही पहनूंगी, अपसेट नहीं करना। मैं उन्हीं पर कदम बकदम हम चलते चले आ रहे हैं। कुल अवलाउ जे तो कुम, उनसे कहो क्या कि तुम्हारे पास आ चुकी हो बेअहदा, उससे बेहतर बात आ चुकी हो, आपको एक बेहतरीन सिस्टम ऑफ लाइफ दिया जा रहा है, लेकिन आप कहते हैं नहीं, जो हमारे बड़े लेकर आए इसी सिस्टम के तहत कराएंगे। क्योंकि मैं रिश्ते की बात इसलिए करती हूँ क्योंकि हमें समझ आ जाने वाली बात है। हमारे यहाँ रिश्ते इसी तरह कराए जाते हैं, मैरिज ब्यूरोज़ हैं, रिश्ता सेंटर हैं, रिश्ते कराने वाली मासियाँ हैं, बीबियाँ हैं, जो आपको बताती हैं कि यहाँ ये सूटेबल है आपके लिए, यहाँ कर लीजिए। चाहे उससे बेहतर तरीका आपको बताया जा रहा हो कि ये अडॉप्ट कर लीजिए, आप कहेंगे नहीं हमने उसी तरह करना है। मिम्मा वजद तुम, जिस पर तुमने पाया, अलैहि आबाउकुम, तुमने अपने वालिदैन को पाया, अपने बापों को पाया, अपनी माओं को पाया। सिर्फ इसलिए एक अच्छा काम अडॉप्ट नहीं करते हो क्योंकि तुम्हारे बड़े ये कर गए हैं। कालू इन्ना बिमा उरसिलतुम बिही काफिरून, उन्होंने कहा कि जो तुम कह रहे हो ना, हम इसका इनकार करते हैं, हम अपना सिस्टम नहीं छोड़ेंगे। फन तकमना मिनहुम, इंतकाम इस सूरत का रूट वर्ड है, मुतरफूहा के साथ साथ। फिर इंतकाम लिया, और फिर देखो क्या कैसा झुठलाने वालों का अंजाम हुआ। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम का तस्करा है, उन्होंने अपने वालिद से क्या कहा? वक़ालू लौला नुज़्ज़िला हाज़ल कुरान, और ये कहते हैं कि ये कुरान नाजिल क्यों नहीं हो गया अला रजुलिम मिनल क़रयतैनि अज़ीम। इंसानों को लगता है जो स्टेटस में ऊंचा है, जो इकोनॉमिकली ऊंचा है, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उन पर कुरान नाजिल होना चाहिए था, बनु हाशिम पर नहीं, बनु मखजूम पर नाजिल हो जाता, किसी और कबीले पर नाजिल हो जाता। आज भी हम कहते हैं, आज भी हमारे अंदर से रेसिज्म नहीं जा रही, बायसनेस नहीं जा रही। ये कुरान कोई सेलिब्रिटीज़ पर नाजिल हो जाए, कुरान की बात फिर किसी और हमारे आलिम को क्यों नहीं समझ आ रही? आप जिस तरह से कुरान पढ़ा रही हैं, हमारे मदरसों में इस तरह पढ़ाया जाए तो हम मानेंगे। अहुम यक़सिमून रहमत रब्बिका, क्या वो तकसीम करने वाले हैं अपने रब की रहमत? अल्लाह जिसको चाहे अंडरस्टैंडिंग अदा कर दे। नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम, वो तकसीम करेंगे रहमत अपने रब की, हालांकि हम तो उन मईशत भी हम तकसीम करते हैं, रिस्क रोज़ी भी हम तकसीम करते हैं फिल हयात दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी गुजारने के लिए, और हमने उनमें से बाज़ को मईशत में बाज़ के ऊपर फजीलत दे रखी है ताकि हम आजमाएँ, एक दूसरे की खिदमत करें। व रहमत रब्बिका खैरुम मिम्मा यजमऊन, और तेरे रब की रहमत, अल्लाह कुरान को क्या कहता है? व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, ये रहमत है, इसको रहमत कहते हैं। और तेरे रब की रहमत उस सबसे बेहतर है जो इंसानों को दुनिया में मिला है ज़िंदगी गुजारने। 36 नंबर आयत, वमन यअश अन ज़िक्र रहमान, जो अल्लाह के ज़िक्र से मुंह मोड़ता है, जो कुरान से मुंह मोड़ता है, उसको क्या करते हैं? उसके साथ एक शैतान करीन, उसका साथी बना देते हैं, ड्यूटी लगा देते हैं, अपॉइंट कर देते हैं, नुक़य्यिज़ उसके नसीब में लिख देते हैं, व इन्नहुम लयसुद्दूनहुम अनिस सबील, और वो उनको अल्लाह के रास्ते से रोक देता है। जो रास्ते अल्लाह की तरफ आते हैं, जो रास्ते अल्लाह की मखलूक की भलाई की तरफ आते हैं, वहाँ से रोक देते हैं। वयहसबूना, और वो सोचते रहते हैं, वो उनकी एजम्पशन क्या होती है, गुमान क्या होता है? अन्नहुम मुहतदून, कि वो क्या है? वो इवेंचुअली कामयाब हो जाने वाले हैं, वो हैं भी हिदायत पर। नमाज पढ़ के और दर से कुरान दे के कौन समझता है कि वो उसने हिदायत के खिलाफ काम किया? तौबा कौन करता है? तौबा तो वही करे जो पछताएगा अपने किए पर। और नमाज कुरान पढ़ के और हज करके कौन पछताता है? अल्लाह कहता है पछताना चाहिए फिर इन लोगों को जो खुद को हिदायत पर समझते हैं और अपने सिवा सबको समझते हैं अना खैरुम मिनहुम,
ہم سے حقیر ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا مسلک ٹھیک نہیں ہے، اس کی نماز ٹھیک نہیں ہے، دوسروں کی نمازوں کی فکر کرتے ہیں۔ اللہ ان کے اوپر ایسا شیطان مسلط کرتا ہے جو انہیں راستہ دکھائی ہی نہیں دینے دیتا، دیوار بن جاتا ہے۔ سورۃ یاسین کے دیوار، آگے بھی دیوار ہے پیچھے بھی دیوار ہے، تنگ نظری میں مبتلا کر دیتا ہے، ان کا ویسٹ نہیں ہوتا وین۔ دیوار کے آگے کیا نظر آتا ہے؟ یہاں پر دیوار ہے، مجھے تو نہیں پتا اس کے آگے کیا ہے، کس کا گھر ہے، رابعہ آنٹی کا گھر ہے، اس گھر میں کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں نظر آ رہا۔ ان کی باعثنس، ان کی عزت، ان کی شکاک ان کو کیا کر دیتی ہے؟ روک دیتی ہے، تنگ نظر کر دیتی ہے، اور وہ سمجھتے رہتے ہیں وہ ٹھیک جا رہے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، جس نے یہ گمان کر لیا کہ وہ ہدایت پر ہے تو اللہ کہتا ہے پھر اس کے لیے تو پھر کیا ہے؟ پھر شیطان ہی اس کا دوست ہو سکتا ہے، یہ پٹی اس کو پڑھانے والا شیطان ہی ہو سکتا ہے۔ اور یہی بات کس نے کی تھی؟ فرعون نے۔ فرعون نے پچھلی صورت میں بھی کیا کہا تھا؟ میں تو ٹھیک راستے کی طرف تم کو لے کر آ رہا ہوں، میری قوم مجھے مشورہ دو موسیٰ کے قتل کا۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ 51 نمبر آیا، فرعون کہنے لگا، پکار کے اپنی قوم کو، قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہنے لگا میری بادشاہت کو تم نے دیکھا نہیں کتنی پرفیکٹ ہے، یہ مصر کی سویلائزیشن تمہیں حاصل ہے، تمہارے پاس ایسی خوبصورت عمارتیں ہیں جو دنیا میں کہیں نہیں ہیں، یہ نہریں ہیں جو نیل ہے بہہ رہا ہے تمہارے نیچے، افلا تبصرون، وہ بھی کہہ رہا ہے غور و فکر نہیں کرتے ہو، تمہیں دیکھتے نہیں ہو کیا میرے سوا کوئی پرفیکٹ رب ہو سکتا ہے؟ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین، کیا میں بہتر نہیں ہوں اس سے، وہ یہ جو آیا ہے موسیٰ جس کو بولنے کا طریقہ بھی صحیح نہیں آتا، ساتھ ہارون کو لے کر آیا اور کس سویلائزیشن کی طرف دعوت دے رہا ہے؟ یہ تمہارے ورکرز کو کہہ رہا ہے کہ فیکٹریوں میں کام نہ کرو، بغاوت کر دو، تو پھر کہاں فیکٹریوں میں سے یہ گھر کیسے، بلڈنگز کیسے بناؤ گے؟ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، اگر یہ بادشاہ ہے، اگر یہ پیغمبر ہے رب کی طرف سے، تو پھر اس کے ساتھ سونے کے کنگن یا فرشتے کیوں نہیں اسسٹ کر رہے اس کو؟ فاستخف قومہ، اس کو خوف ہوا اپنی قوم کے بارے میں کہ یہ کہیں موسیٰ کی بات نہ مان لے، فاتاؤ، کہ اس کی پیروی نہ کرنے لگ جائے، انہم کانوا قوما فاسقین، ٹھیک خوف تھا اس کا، اس کی قوم نے پیروی بھی اسی کی۔ فلما آسفونا انتقمنا منہم، پھر ہم نے انتقام لیا، انہوں نے اپنے رب کو اتنا مایوس کر دیا کہ اللہ نے ان سے انتقام لیا۔ فاغرقناہم اجمعین، جب اللہ انتقام لیتا ہے پھر سب کو غرق کر دیتا ہے۔ زخرف کہتے ہیں چمکنے والی چیز کو، سونے کو کہتے ہیں۔ اچھا 68 نمبر آیت، الا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سورہ زمر میں گروہ کی بات تھی، خالص ہونے کی بات تھی، یہاں پر اللہ کہتا ہے سارے کے سارے ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، وہ دن آنے والا ہے جہاں دنیا میں بڑی شدید دوستیاں ہیں لیکن اس دن دشمنی ہوگی، کیوں ہوگی؟ کیونکہ نیتیں ایک جیسی ہوں گی مگر متقین کے سوا، اور متقین کو کیا کہا جائے گا؟ یا عبادی ہے میرے بندو، لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، آج کوئی خوف نہیں، آج کوئی بری نیوز نہیں سنو گے، آج کوئی نہیں سنو گے کہ کوئی رشتہ دار کسی سے بچھڑ گیا ہے، آج نہیں سنو گے کہ کسی کو اسکن ڈیزیز ہو گئی ہے، آج نہیں سنو گے کہ کوئی مر گیا ہے، آج کوئی نہیں سنو گے کہ کوئی ڈوب گیا ہے، ولا انتم تحزنون، یہ وہ خوف ہے جو ریکوائرڈ ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو سورۃ رحمان میں اللہ کہتا ہے، یہ وہ خوف ہے جو سورۃ غافر کے مومن کو تھا، ہے میری قوم اگر تم اللہ سے نہ ڈرے تو پھر مجھے بڑے دن کے عذاب کا خوف، یہ وہ خوف ہے جو ایک عزت اور شکاک میں پڑے ہوئے انسان، ایک جھوٹی غیرت میں پڑے ہوئے انسان کو نہیں آتا، اور اللہ کہتا ہے جب یہ خوف نہیں آتا تو پھر سارے خوف میں مبتلا رہتے ہو، اور اس سے صرف بچتا وہی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو دنیا کی زندگی میں بھی کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ ان کے سبارڈینیٹ تو کون ہے؟ فرشتے ہیں جو انہیں ہر مشکل سے نکال لیتے ہیں، وہ اتنی قوت رکھتے ہیں کہ ایسے مشورے، ایسی چالیں چلیں کہ وہ جو کفار کی سازشیں ہیں ان کا مقابلہ کر سکیں۔
تو آج کے دن ان سے کہہ دیا جائے گا کہ تمہیں کوئی خوف نہیں ہے، نہ تم کبھی غمگین ہوگے. آیت ہوپ ہے. سو دس از سورہ زخرف. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب. سوری، اب ہم چلتے ہیں وہ ورڈ جو ہم نے کیے ہر صورت میں سے نکالے. کیا نکالے؟ عزت و شکاک، ڈگنیٹی، نوبلٹی، اتھارٹی، اخلاص، ایمان. پھر یہ چیزیں جو مطلوب ہیں تو آپ کو یہ ساری چیزیں اس خوف سے نجات دے دیں گی. کتنے خوف سے نجات دے دیں گی؟ کوئی ایک تو نہیں ہے، بہت سے خوفوں سے نجات دیں گی. ہاں، اور اس سے نکل کے پھر آپ اس سے ان خوفوں سے نجات کی ایک اور صورت کیا ہے؟ ہوپ کیا ہے؟ توبہ ہوپ ہے. توبہ وہ برج ہے جو آپ کو اس تک لائے گا، اللہ کے خوف تک لائے گا. پھر آپ کو اللہ کی ناراضگی کا خوف ہوگا. اور اگر پھر آپ کو اللہ کی ناراضگی سے خوف نہیں آتا، آپ کے اندر خالص ایمان نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ایروگینس آپ کے اندر آئے گی، جو اگنورنس کی وجہ سے آئے گی، کیونکہ آپ کے اندر اللہ کا تعارف آیا ہی نہیں ہے. پھر آپ اس کے پاس صرف ایزمپشنز ہوں گے. ایزمپشنز کیا ہوں گے؟ میں ٹھیک ہوں، میں پرفیکٹ ہوں. کیونکہ آپ کی زندگی جو دنیا کی مترف ہوا، آپ کی بڑی ہیپی میرج لائف ہے، آپ کی بڑی ہیپی اکانومیکل لائف ہے، اکانومیکل سٹیٹس ہے، وہ آپ کو اسی خوف میں مبتلا کر دے گا کہ کہیں آپ سے یہ چیزیں چھن نہ جائیں، اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں گرانے کا سبب بن جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب